بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ رمضان میں جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بھی بہت سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ جواب یہ کہ گناہ صرف شیطان ہی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ گناہ نفس کے تقاضے سے بھی ہوتا ہے۔ تو رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن نفس کھلا رہتا ہے، اور نصوص کے اندر یعنی قرآن اور حدیث میں نفس کو بھی گناہ پر ابھارنے والا قرار دیا گیا ہے کہ نفس کے ذریعے سے بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو خود شیطان کو کس نے گناہ پر آمادہ کیا؟ ظاہر بات ہے کہ شیطان نے جو گناہ کیا تو اس کے اوپر کوئی اور شیطان تو نہیں ہے، اس شیطان کو بھی جو گناہ پر آمادہ کر رہا ہے وہ اس کا نفس ہوتا ہے۔ تو انسان لوگوں کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ جس طرح بھٹی میں آپ لوہا ڈال دیں اور وہ لوہا لال ہو جائے تو بھٹی سے نکالنے کے بعد بھی اس کے اندر گرمی رہتی ہے، اسی طریقے سے شیطان جدا ہونے کے بعد بھی جو 11 مہینے ہمارا مزاج گناہوں کا بن چکا ہے، تو یہ اسی تعلق سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ البتہ اتنا مشاہدہ بھی ہے کہ گناہ کسی نہ کسی درجے میں کم ہو جاتے ہیں۔ ہر روزے دار اس کا مشاہدہ کرتا ہے، رمضان میں ہر مسلمان اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ گناہ کم ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال گناہ ہوتے ہیں اور وہ نفس کے تقاضے سے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں تو پھر گناہ نہیں ہوں گے ہم سے۔ تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گناہ کا تقاضا صرف شیطان نہیں ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ بڑا تقاضا یا اس سے زیادہ بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنے نفس پر قابو پا لے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر نفس پر قابو نہیں ہے تو پھر وہ گناہ سے نہیں بچ پائے گا، وہ چاہے رمضان ہو، وہ چاہے حرم شریف ہو، اور چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو، وہ بہرحال گناہ کرتا رہے گا۔ پھر ایک بار یہ بات ذہن میں رہے کہ شیطان بھی گناہ کرتا ہے، اور شیطان کے اوپر کوئی اور شیطان تو نہیں، تو وہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم بہت سے گناہ اپنے نفس کے تقاضے سے کرتے ہیں، اور نفس رمضان میں بھی کھلا رہتا ہے۔ اس لیے جس طرح ہم رمضان میں زبان کا روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خواہش کو دباتے ہیں، تو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔